بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ میں اس چینل سے سرکاری ملازمین کو ان کے قوانین ایجوکیٹ کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ باخبر بھی رکھتا ہوں۔ تو ایک تازہ ترین ججمنٹ آئی ہے آنریبل سپریم کورٹ کی، جس میں انکوائری کے کچھ اصول طے کیے گئے ہیں اور ریموول فرام سروس ہونے والے سرکاری ملازم کو ریلیف دیا گیا ہے۔ یہ 11 سالہ پرانا کیس تھا۔ اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں اور اس میں کیا کیا اصول اور پریسیڈنٹ جو ہے وہ وضع ہوئے ہیں ان سب کا جائزہ لیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سے سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو کے اینڈ میں آپ سمجھیں کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ تو جائزہ لیتے ہیں اس ججمنٹ کا۔ سب سے پہلا جو اس میں اصول وضع کیا گیا ہے وہ یہ اصول وضع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی انکوائری آفیسر جو ہے وہ ایسی انکوائری نہیں کر سکتا کہ جس میں گواہان ہوں اور ان کو ایگزامن نہ کیا جائے، ان پہ کراس ایگزامینیشن نہ کیا جائے۔ یعنی اگر سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو ان پر جو ہے سوالات یعنی جرح نہ کی جائے، تو ایسی انکوائری کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس کے سرکمسٹانسز کیا تھے اور یہ کیا کیس تھا، اور اس میں یہ جو اصول وضع ہوا ہے اس اصول کا فائدہ آخر دوسروں کو ہوگا، یعنی اس کو عدالتوں میں مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ ایک نائب قاصد کا کیس تھا جو ڈی جی خان ایکسائز آفس میں اس کی ڈیوٹی تھی، اور اس کے خلاف کوئی گمنام درخواست آئی اور اس گمنام درخواست پر انکوائری کی گئی اور انکوائری میں اس کو ایگزانوریٹ کر دیا گیا، یعنی بری کر دیا گیا۔ لیکن بعد ازیں اس کی جو ہے وہ تنخواہ روک دی گئی۔ تنخواہ کافی عرصہ رکی رہی تو سرکاری ملازم جو ہے اس نے اپنا حق لینے کے لیے آنریبل ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور ایک ریٹ فائل کی، اور اس ریٹ کے نتیجے میں ڈپارٹمنٹ کو یہ ہدایات جاری کی گئی کہ ڈپارٹمنٹ اس کی فوری طور پر تنخواہات جلد کرے۔ جب سیلریز ریلیز کرنے کا حکم دیا گیا تو اس سیلریز کو ریلیز کرنے پر جو ڈپارٹمنٹ ہے اس آرڈر کو اس نے ناراضگی کے طور پر لیا اور انہوں نے اسے مزہ چکھانے کا فیصلہ کیا۔ سرکاری ملازم کے خلاف پھر دوبارہ انکوائری جو ہے وہ شروع کر دی گئی، اور دوبارہ انکوائری جو ہے وہ اپنے ہی آفس کے سپرنٹینڈنٹ کے حوالے کر دی گئی، اور جس نے اور یہاں میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ فوری طور پر اس کا جو رجسٹر ہے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا گیا اور اسے حاضری لگانے سے روک دیا گیا، اور تقریباً 1 سال کے قریب اس کو غیر حاضر شو کر کے اس کی انکوائری اپنے ہی آفس کے سپرنٹینڈنٹ کو بطور انکوائری آفیسر لگا کر انکوائری جو ہے مکمل کی گئی۔ سوال یہ نہیں ہے کہ سپرنٹینڈنٹ کو انکوائری آفیسر کیوں لگایا گیا، سوال یہ ہے کہ انکوائری کا پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا۔ تو انکوائری جو تھی اس کا پروسیجر یہ تھا کہ جب شوکاز نوٹس دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر شوکاز نوٹس کے مطابق اس سے جواب حاصل کیا جاتا ہے، اور جواب حاصل کرنے کے بعد جو گواہان ہوتے ہیں، جو اس میں ثبوت ہوتے ہیں، جو شواہد ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا، تو اس پر پھر بحث اور جرح ہونی ہوتی ہے۔ جرح لازمی عنصر ہے۔ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں اور آپ کو بھی اس قسم کی کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انکوائری کے پروسیجر کے مطابق اگر انکوائری نہ کی جائے تو اس آنریبل سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس کے مطابق اس کی کوئی ویلیو نہیں، یعنی قانون کے نظر میں اس کی کوئی اوقات نہیں۔ تو سرکاری ملازم کو نہ صرف بحال کیا گیا بلکہ ود بیک بینیفٹ اس کو بحال کر دیا گیا۔ یہ ریفرنس نمبر آپ نوٹ کر لیں۔ یہ ریفرنس نمبر جو ہے وہ ہے، پہلے تو ججز آنریبل ججز جو ہیں ان کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی سی پی ایل اے نمبر ہے 706/2021، اور یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ ہوا ہے 1/7/2025 کو۔
تو یہ تازہ ترین فیصلہ ہے، لیکن اس کے یہ جو مقدمہ قائم کیا گیا تھا، یعنی اس کو ریموول فرام سروس کیا گیا تھا، وہ 2011 میں کیا گیا تھا. یعنی انصاف ملا، اتنی دیر سے ملا لیکن مل گیا. یہ خوش آئند ہے. تو اب میں آخر میں آپ کو اس کا جو پریسیڈنٹ ہے، اس کا جو اصول ہے، وہ ایک لائن میں اگر بتاؤں تو وہ یہ بنتا ہے کہ کسی بھی سرکاری ملازم کے خلاف پروسیجر اڈاپٹ کیے بغیر انکوائری کنڈکٹ کرنا، اور انکوائری کے جو بیسک انگریڈینٹس ہیں، جو اس کے بیسک جز ہیں، ان پر اگر عمل نہ کیا جائے تو انکوائری نل اینڈ وائڈ ہوگی اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو اسی کیس میں بھی اسی بنیاد پر اس سرکاری ملازم کو سروس پر بحال کر دیا گیا. بہرحال ایک اچھا فیصلہ آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے. اسی طرح کے فیصلے، اسی طرح کے پریسیڈنٹ، اسی طرح کے عدالتی اصول جو ہے وہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا. یا پھر ساتھ ساتھ اگر کوئی سرکاری ملازمین کے متعلق کوئی بڑی خبر ہوگی تو وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کرتا رہوں گا. جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پھر دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے ویلاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ کا اور میرا اللہ حامی و ناصر ہو. تھینک یو. اللہ نگہبان.